بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں جان لیں کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت سور اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہمہ گیر زلزلہ کی ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے بہت سے معنی ہیں مگر اس عظیم دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی۔ اگرچہ اس دن کے بارے میں سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے ہیں مگر اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آن پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں سورۃ النازعات میں ہے، بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کا تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ جگہ قیامت کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ القارعہ میں اس بارے میں کہا گیا، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگے کے جیسے اور پہاڑ جیسے روئی دھنی ہو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت سے مراد ایسی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں گے اور اسی وقت ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ احباب و اقارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ۔ جب یہ علامات قیامت ظاہر ہوں گی تو کسی بھی وقت اچانک قیامت کا عظیم دن آ جائے گا۔ نمبر 1، مسجدیں بنا کر فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ آج کل تو یہی حال ہے، مساجد بہت ہی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ ٹائل، دل فریب فرش، بیش بہا پردے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا اور حفاظت کے لیے چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ نمبر 2، ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا، صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو جب تک تم اپنے رب سے بات نہ کر لو۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ نمبر 3، کفر کی بھرمار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ جب فتنے غالب آ جاتے ہیں تو انسان اعمال صالحہ میں مشغول ہونے میں کئی آری محسور کرتا ہے اور دین پر چلنا ناممکن معلوم ہونے لگتا ہے، اور ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت خطرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال میں سبقت اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا کہ رکاوٹوں کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال میں لگ جاؤ اور ایمان کو محفوظ کر لو تاکہ خدا نخواستہ فتنوں میں گھر کر نیک اعمال سے نہ رہ جاؤ۔ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ نمبر 4، حدیث سے انکار کیا جائے گا۔
حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرامگاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھو۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا۔ یہ پیش گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے بھی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں، جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام حدیث چونکہ نفس پر گراں گزرتی ہے اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اگر غور کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کئی جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ وہ صاحب حرکات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحے کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرأت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لوگ قرآن سنانے، سکھانے اور پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں۔ تراویح میں حافظ صاحبان کو خدمت کے نام پر معاوضہ دیا جاتا ہے، اور جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔